الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل احسان سے ہم نے عشاء اور تراویح اور وتر کی نماز باجماعت ہم نے ادا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس قیام اللیل کو قبول فرما۔ معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ 3 دن سے سورہ بقرہ کی تلاوت سنتے آ رہے ہیں۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کے فضائل اور کچھ مخصوص صورتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی ایک طویل صورت ہے، سب سے عظیم صورت ہے، سب سے ایک طویل صورت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے 1000 سے زیادہ اوامر و نواہی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ بعض روایات کے اندر ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ تو گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، یہ باعث برکت ہے اور اس سے شیاطین وغیرہ گھر کے اندر سے چلے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، وہیں پر سامنے گھوڑا تھا، وہ بدک رہا تھا، حرکت کر رہا تھا۔ پھر حضرت اسید بن حضیر قرآن پڑھنا چھوڑ دیے کیونکہ اس گھوڑے کے قریب ان کا بچہ سو رہا تھا یحییٰ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے، پھر وہ گھوڑا بدکنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں اس طرح کا مسئلہ پیش آیا اور میں نے دیکھا کہ رات آسمان سے ایک چراغ کی طرح ایک روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید، یہ جو تم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، فرشتے تمہاری قرات سننے کے لیے، تمہارے سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے حاضر تھے۔ صبح تک اگر تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تو تمام لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو اس سے بھی سورہ بقرہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھو، سیکھو، فإن أخذها برکۃ، سورہ بقرہ کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اسے لینا باعث برکت ہے۔ وترکها حسرہ، سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا، لاپرواہی کرنا، یہ حسرت ہے۔ ولا يستطيعها البطل، ساحر لوگ، جادوگر لوگ اسے سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا تعلموا سورۃ البقرہ وآل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھو، یہ قیامت کے دن یہ سایہ کریں گے۔ جس طریقے سے دنیا میں بادل ہوتے ہیں اسی طریقے سے قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کو ان کے سر کے اوپر روشنی اور سائبان کی طرح رہیں گے۔ تو ان تمام احادیث سے سورہ بقرہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک قرآن مجید کا ایک طویل سورہ ہے، ہم میں سے اسے ضرور پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے یاد کرنے کی ہم میں سے ہر مسلمان کوشش کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس کے جو وجہ تسمیہ ہے، عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا بنو اسرائیل کا، اس واقعے کے بنسبت اس کے اندر لفظ بقرہ آیا ہے، بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ بنو اسرائیل کے اندر ایک مالدار آدمی تھا، نہایت مالدار آدمی تھا، ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کی اولاد نہیں تھے، اس کا ایک بھتیجا تھا، اس کے بھتیجے نے اس مالدار آدمی اپنے چچا کو اس نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک دوسرے کے گھر کے سامنے لا کر پھینک دیا۔ صبح ہو گئی تو اس بھتیجے نے شکایت کرنا شروع کر دیا، اس پر الزام ڈال دیا کہ اس نے قتل کر دیا۔ بنو اسرائیل کے اندر یہ واقعہ بہت پھیل گیا، لوگ اختلاف کرنے لگے کہ آخر اس آدمی کو کس نے قتل کیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ تو بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تمہارے اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا ہوں، میں نادانوں میں سے نہیں ہوں، اللہ رب العالمین نے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر بنو اسرائیل یہاں سے ان کی سرکشی شروع ہوتی ہے، یہاں سے ان کی شرارت شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے اور اللہ رب العالمین ان کا یہ مسئلہ حل کر دیتا۔ ان لوگوں نے پوچھا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے حکم دیا کہ وہ گائے نہ چھوٹی ہو نہ عمر دراز ہو، اس گائے کی عمر نہ بہت زیادہ ہو اور نہ گائے بہت چھوٹی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر بنو اسرائیل نے پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو اللہ نے کہا زرد رنگ کی ہو، پیلی رنگ کی ہو، ایک دم انتہائی چمکدار ہو، خوبصورت ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مزید صفات بیان کرو اس گائے کے، یہ غیر واضح ہے، گائے کیسی ہونی چاہیے؟ پھر اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جو کھیتی باڑی کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو، نہ اس سے کھیت میں ہل جوتنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، نہ اس سے کاشتکاری کی گئی ہو، نہ اس گائے سے پانی وغیرہ لادا گیا ہو، یعنی ایسی گائے ہو مسلمۃ لا شیۃ فیہا، جو عیب سے خالی ہو، لا شیۃ فیہا، اور اس کے اندر کوئی نقص اور خرابی نہ ہو۔ بنو اسرائیل بہت تلاش کیے، ادھر ادھر تلاش کیے، آخرکار ایک آدمی کے پاس وہ گائے ملی اور انہوں نے اس گائے کا جتنا چمڑا تھا، جتنی کھال تھی، اس کھال کے برابر انہوں نے سونا دے کر کے اس گائے کو خریدا اور خرید کر کے لایا، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس گائے کے بعض گوشت کو لے کر کے اس مردے پر ڈالا گیا اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور زندہ ہو کر کے اس نے بتلایا کہ اس آدمی نے، اس نے اشارہ کیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ میں 5 ایسے واقعات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر کیا۔ دراصل مشرکین مکہ کفار وغیرہ اس کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، آدمی مرنے کے بعد اس کا سارا جسم ختم ہوتا ہے، سڑ جاتا ہے، سارا جسم فنا ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، انسان کو تدفین کرنے کے کچھ سال کے بعد دھیرے دھیرے سارا جسم فنا ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو مر چکے ہیں، جن کا جسم خاک میں مل چکا ہے، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری نشانیاں، جس میں سے ایک واقعہ گائے کا واقعہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طریقے سے بنو اسرائیل کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ، اے موسیٰ ہرگز ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر لے گئے، اللہ نے کہا کہ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جیسے اللہ رب العالمین کے نور کی تجلی اس پہاڑ پر ہوئی، وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا، اور جو لوگ اللہ کو دیکھنے کے لیے بنو اسرائیل میں سے لوگ گئے وہ سب مر گئے، اللہ نے دوبارہ پھر ان کو زندہ کیا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ایک اور واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی بستی میں گزر رہے تھے، وہ بستی ویران پڑی ہوئی تھی، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ حضرت عزیر نے کہا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ سب لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، یہ سب شہر ویران پڑا ہے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کو 100 سال تک موت دی۔ وہ جس گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے، جو کھانا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ پوچھا کہ تم کتنے سال تم بے ہوش ہو گئے تھے، مر گئے تھے؟ انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے کہا نہیں، بلکہ پورے 100 سال تک تمہیں موت آئی تھی۔ دیکھو جس گدھے پر تم سوار ہو کر آئے تھے وہ پورا لاش ہو کر کے اس کا سارا جسم پورا سڑ گیا تھا، وہ فنا ہو چکا تھا، ساتھ میں وہ جو توشہ لے کر آئے تھے وہ جیسے کہ ویسے تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے مثال دے کر کہا جس طریقے سے بنجر زمین ہوتی ہے، بنجر زمین پر اللہ کے حکم سے جب بارش نازل ہوتی ہے پھر اس سے وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، اور اس بنجر زمین سے اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں سے اللہ کی نعمتیں اٹھتی ہیں، درخت اگتے ہیں اور لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر بنو اسرائیل کی 2 خرابیوں کو بیان کیا گیا۔ بنو اسرائیل کے اندر 2 برائیاں تھیں، ایک جادو سیکھنا اور دوسری چیز جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ جادو سیکھنا کفر ہے، جادو سیکھنا، جادو سکھانا یہ کفر ہے، اور احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حد الساحر ضربہ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کیا جائے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے جادوگروں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروا دیا، کیونکہ جادوگر کی سزا موت ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی وہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جادو سیکھنا سکھانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرشتوں کا اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا۔ بابل، عراق کے اندر ایک شہر ہے بابل، وہاں پر 2 فرشتے تھے، 2 فرشتوں کے پاس لوگ آ کر کے جادو سیکھتے تھے، حالانکہ فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم جادو سیکھ کر کے کفر نہ کرو۔ جادو سیکھنا کفر ہے، سکھانا کفر ہے۔ اس کے باوجود بنو اسرائیل کے لوگ جادو سیکھتے تھے اور جادو سیکھ کر کے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ شیطان کو بہت پسند ہے، ہر دن صبح شیطان اپنی سلطنت وہ سمندر پر رکھتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو اس کے ابلیس کے شاگرد آتے ہیں، اس کے چیلے آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ کیا وہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان میں نے تفریق کر دی، جدائی ڈال دی، یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیا اور دونوں الگ ہو گئے۔ تو ابلیس کو بہت پسند ہے کہ آپس میں طلاق دی جائے، تو اس لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اگرچہ کہ اللہ رب العالمین نے طلاق کو جائز قرار دیا، لیکن ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے درمیان جب تعلقات انبن ہو جائیں، اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات دیے ہیں۔ اللہ نے کہا فعظوہن، نصیحت کرو، اپنی بیویوں کو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، بستروں سے الگ کرو، واضربوہن، اور اگر مارنے کی ضرورت پڑی تو ہلکی مار مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو تم ایسا کرو کہ شوہر کے دولہے کی جانب سے یا لڑکے کی جانب سے جو زوجین ہوتے ہیں میاں بیوی کی جانب سے بڑے لوگ آئیں اور وہ آ کر کے اس رشتے کو سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر واقعی اگر بڑے لوگ اگر اس جن میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوا ہے اگر واقعی وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں ان کو توفیق دیتا ہے اور اللہ رب العالمین وہ محبت کا رشتہ اللہ رب العالمین قائم رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے طلاق کے بھی کچھ احکامات تعزیل کیے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کو لے کر کے افراد تفریح ہے، لوگ غصے میں آ کر کے ایک مرتبہ 3 طلاق دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق طلاق ہے۔ سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ آدمی حالت طہر میں، حیض کی حالت میں نہیں بلکہ